یہ حدیث جو اس باب کی آخری حدیث ہے، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی جو ہے وہ نہیں فرمائی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک امر سے روکا ہے، ایک بات سے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ لا تسبوا الاموات، مت گالی دو مردوں کو، یعنی فوت شدہ انسانوں کو گالی مت دو، وہ کوئی بھی ہو، نیک ہوں بد ہوں، حتیٰ کہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، انہیں گالی مت دو۔ اور اس کی آگے علت بیان کی کہ گالی کیوں نہ دو، فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا، کہ بے شک وہ پہنچ چکے ہیں، بنفس نفیس پہنچ چکے ہیں، إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا، اس ٹھکانے کی طرف جو انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ دنیا میں جو عمل کیا اور جو عمل آگے بھیجے، وہ خیر ہو یا شر ہو، اگر خیر ہے تو ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر شر ہے تو ٹھکانہ جہنم ہے، تو اپنے ٹھکانوں میں خود پہنچ چکے ہیں، لہٰذا تم کسی مرنے والے کو گالی مت دو۔ اگر وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں تو وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء کو گالی دو گے تو اللہ کی ناراضگی مول لو گے، اور اگر جہنم ان کا ٹھکانہ ہے تو اپنے عذاب کو پہنچ چکے، اپنی سزا کو پہنچ چکے۔ اب تمہارا گالی دینے کا کیا مقصد ہے؟ جو ان کا انجام تھا وہ انہوں نے پا لیا، اور اپنے برے ٹھکانے پر وہ فائز ہو چکے، تو تم گالی مت دو۔ ہاں البتہ جو صالحین ہیں ان کے محاسن ذکر کرنے کی اجازت ہے، اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے فوت شدگان کے محاسن ذکر کیا کرو۔ کیوں ذکر کرو؟ تاکہ ان کے محاسن لوگ سنیں اور وہ ان کو اپنانے کی کوشش کریں، کہ فلاں شخص متقی تھا، زاہد تھا، نمازوں کا پابند تھا، مجاہد تھا، روزے دار تھا، راتوں کو قیام کرتا تھا۔ لوگ سنیں اور سن کر ان کے دل بھی اس کی طرف مائل ہوں، اور لوگ بھی ان اعمال کو اپنائیں۔ اور جو برے لوگ مر چکے اور قبروں میں پہنچ چکے، ان کو گالی تو نہیں دینی، لیکن ان کی جو برائیاں ہیں جن میں ملوث تھے وہ، ان کا ذکر ضرور ہوگا اور ان کا رد ضرور ہوگا۔ مثلا اگر وہ شرک پر قائم تھے تو شرک کی تردید ضرور ہوگی، اگر بدعت پر قائم تھے تو بدعت کی مذمت ضرور ہوگی۔ ان کی ذات کو گالی نہ دی جائے، لیکن جن اعمال پر وہ قائم تھے اور مستمر تھے، ان اعمال کی شناعت اور برائی لوگوں پر واضح کی جائے، تاکہ لوگ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو ایک معاملہ ذات کا اور ایک معاملہ اعمال کا، ذات کو مطعون نہ کیا جائے اور گالی نہ دی جائے، کسی قسم کی لعنت نہ بھیجی جائے، کیونکہ اپنے مقام تک پہنچ چکے۔ اگر وہ نیک ہے تو اللہ نے اس کو جنت دے دی، اور ایک جنتی انسان کو آپ گالی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اور اگر وہ برے ہیں تو اپنی سزا انہوں نے پا لی، اپنا ٹھکانہ انہوں نے پا لیا، تم ان کی ذات کو مطعون کیوں کرتے ہو؟ اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ ہاں البتہ صالحین کے محاسن بیان کرو، تاکہ لوگوں کے لیے وہ ایک نمونہ ثابت ہوں اور لوگ ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اس مشن کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر وہ شر پر قائم تھے، شرک و بدعت پر قائم تھے، تو شرک کی مذمت کی جائے گی اور بدعت کی مذمت کی جائے گی۔